شادی کے لیے لڑکی کیسی ہو؟ وضاحت کر دیں، جزاکم اللہ دیکھیں، خیر۔ شادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ بے شک سب سے پہلے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 3 کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورتوں کا انتخاب کرو کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ کیونکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو دیکھ کر فخر محسوس کروں گا کہ ماشاءاللہ میری امت کتنی زیادہ ہے۔ اب زیادہ بچے جننے والی کا کیسے پتہ چلایا جائے؟ یقیناً غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ بس اوقات بہت سے ایسے بھائی ہوتے ہیں 15 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ یہ ایک اللہ کی مرضی ہے۔ اگر ایسا ہوتا، لوگوں کے ہاتھوں میں اولاد ہوتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والی وہ خاتون یا جنت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بیوی، آپ کے پاس ایک بھی اولاد نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ اگر کوئی اولاد دینے والا ہوتا، یقیناً اللہ کے نبی سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت عائشہ کو دلوا کے دیتے۔ حضرت عائشہ کو اولاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اس بات پہ صبر کیا۔ تو یہ یعنی کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس خاندان میں سے پتہ چلے گا کہ اس خاندان میں سے بچی لیں جو جن کے بہن بھائی زیادہ ہیں، جن کی والدہ یعنی کہ ماشاءاللہ ان کے بچے زیادہ ہیں، اور ان کے خاندان کو دیکھا جائے۔ تو پہلی تو بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے شادی کی ہے؟ تو کہا جی اللہ کے نبی میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی بیوہ کے ساتھ کی ہے یا کنواری کے ساتھ کی ہے؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیوہ عورت کے ساتھ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے کہ آپ نے کنواری کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ کنواری کے ساتھ شادی کرتے تو یقیناً وہ آپ کا دل بہلاتی، آپ اس کا دل بہلاتے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، آپ اس کے ساتھ کھیلتے۔ یعنی یہاں پر ایک نیچر کو جوڑا گیا ہے۔ یعنی ایک لڑکا کنوارا ہے، اگر وہ کنواری لڑکی سے شادی کرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ بیوہ سے بھی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن مقدم اس بات کو رکھے کہ اگر کنوارا ہے، نئی نئی شادی کی اس کی خواہش ہے، تو وہ کسی کنواری لڑکی سے کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نیچر کو ملانے کے لیے یہاں بیان فرمایا کہ کاش اگر آپ جو ہے وہ کنواری لڑکی سے کرتے تو آپ اس کے ساتھ کھیلتے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، نیچر ایک مل جاتی۔ یعنی ظاہری بات ہے جب ایک دوسرے کی عادات جب مل جاتی ہیں نا ہم سفر کے ساتھ، تو زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتی ہے، دوستی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث سے بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 بنیادوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ جو لوگ شادیاں کرتے ہیں نا، 4 بنیاد، 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک عورت سے شادی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پہلی بات اس کے مال کی وجہ سے، پہلے عورت کا مال دیکھا جاتا ہے۔ تو اب ان میں سے کامیاب والی شادی کون سی ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، وہ حدیث کے اندر ہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اس کے مال کی وجہ سے اس کے مال کو، عورت کے مال کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ عورت کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے دین کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جس انسان نے دین والی عورت کو ترجیح دی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کا رشتہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان وجوہات کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یقیناً آپ اور میں جو ہے مال اور خاندان وغیرہ دیکھ کے ہی عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں نا، لڑکی کے ساتھ، لیکن اس کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جس نے دین والی کو ترجیح دی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے اندر ہمیں یہی دیکھنا چاہیے
کہ جو اگر ایک لڑکی جو ہے حافظ قرآن ہو، علم والی ہو، اگر وہ غریب گھرانے سے ہو تو اور زیادہ بہتر ہے. غریب گھرانے سے ہوگی تو آپ کے غربت کے اوپر بھی وہ صبر کرے گی. آج آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اگر غریب عورت سے شادی کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو غربت میں بھی کام دے گی. اگر آپ امیروں کی تتلیاں لائیں گے تو پھر یقیناً وہ آپ کے ساتھ پھر وہ ایسے ہی بیہیو کریں گی جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر کرتی ہیں. اور وہ بس اوقات بہت سی یہ شکایتیں آتی ہیں ہمیں. پیزا برگر والی ہماری چاولوں کی روٹی پر کہاں راضی ہوں گی. جی 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 جی. تو اسی طرح ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ ایسی لڑکی ہو جو غربت میں ہو، غریب ہو، غریب خاندان سے ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، اس کا خاندان دیکھا جائے، اور اس کے علاوہ اگر وہ یعنی کہ علم والی ہو تو اور زیادہ بہتر ہے. تو ایسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے. جی بالکل. جزاکم اللہ خیر.